الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ الماعون کے بارے میں بات کریں گے، جس کا ٹاپک یا موضوع نماز میں غفلت اور یتیموں سے نفرت ہے، اور یہ سورہ مکی صورت ہے۔ اس کا شان نزول تفسیر ابن عباس میں منقول ہے کہ ابن منذر نے طریف بن ابی طلحہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ نمازوں میں آتے تو مسلمانوں کو اپنی نمازیں دکھاتے تھے، اور جب غائب ہوتے تو چھوڑ دیتے اور مانگی ہوئی چیز کو روک لیتے تھے۔ تو یہ ہے اس کا شان نزول۔ اب ہم تلاوت کریں گے اور ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ رأى کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اور سمجھنا اور جاننا۔ ارأیت، کیا آپ دیکھتے نہیں، کیا آپ جانتے نہیں؟ الذی، جو یکذب بالدین، جو جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہیں۔ کذب یکذب مطلب کا ہوتا ہے جھٹلانا، اور دین کا مطلب ہوتا ہے جزا اور سزا۔ جیسے مالک یوم الدین میں دین تھا، قیامت کے دن کو کہا گیا، یہاں دین کا مطلب ہوتا ہے جزا اور سزا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی ہے الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھتکارتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں۔ دعا یدعو مطلب ہوتا ہے دھتکارنا، حق مارنا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ وہی ہیں جو مسکین کا یعنی غریب کے کھانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی آمادہ نہیں کرتے ہیں۔ حضا یا حضو کا مطلب ہوتا ہے ترغیب کرنا، کسی کو آمادہ کرنا، کسی کو اکسانا۔ طعام مطلب کھانا اور مسکین کا مطلب غریب۔ فویل للمصلین، تو ہلاکت ہو، ویل مطلب ہلاکت، بربادی، ہلاکت ہو، للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے۔ مصلین کا مطلب ہوتا ہے نمازی، صلی یصلی مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا، المصلین کا مطلب نمازی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ساہون کا مطلب غافل ہونا، اور صلات کا مطلب نماز۔ تو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ رأ یراؤ مطلب ہوتا ہے دکھلانا، شو کرنا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس کو روک لیتے ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں بلکہ اس کو روک کر رکھ لیتے ہیں۔ یہ اس کا مختصر سا ترجمہ ہوا۔ اب اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کی تشریح بہت ضروری ہے، ہم ان الفاظ اور ان افکار پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم غفلت کے متعلق بات کرتے ہیں کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے، جب وہ غروب ہونے کے قریب پہنچے اور شیطان اپنے سین اس میں ملا لے تو کھڑا ہوتا ہے اور مرغ کی طرح 4 ٹھونکے مار لیتا ہے، جس میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے۔ یہاں مراد عصر کی نماز ہے، یعنی جس کو صلاۃ الوسطیٰ کہتے ہیں وہ نماز ہے۔
تو ہوتا کیا ہے کہ ہم جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم غفلت برتتے ہیں. وہ اس طریقے سے ہم سوچتے ہیں ابھی پڑھ لیں گے, ابھی پڑھ لیں گے, ابھی پڑھ لیں گے. اس طریقے سے کرتے کرتے ہم غفلت کرتے کرتے مکروہ اوقات میں پہنچ جاتے ہیں. اور جب مکروہ اوقات میں پہنچ جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے بس فرائض ادا ہو جائیں, اور اس میں بھی جس طریقے سے مرغ ہوتا ہے بس اپنی چونچے مارتا رہتا ہے جلدی جلدی سے, اسی طریقے سے ہم نماز ادا کرتے ہیں. تو اس طریقے کی نمازوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور غفلت سے پرہیز کرنا چاہیے. اس میں ایک اہم بات ریاکاری کے بارے میں بتایا گیا. مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دوسروں کو سنانے کے لیے کوئی نیک کام کرے, اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو سنا کر عذاب کر دے گا اور اسے ذلیل اور حقیر کر دے گا. ہاں, اس موقع پر یاد رہے کہ اگر کسی شخص نے بالکل نیک نیتی سے کوئی اچھا کام کیا اور لوگوں کو اس کی خبر مل گئی اور اس پر وہ خوش ہوا, تو یہ ریاکاری میں شامل نہیں ہوگا. ریاکاری میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے نیت ہے. اگر آپ کوئی بھی کام, کوئی بھی اسلامی کام, کوئی بھی اچھا کام آپ کرتے ہیں, آپ کی نیت درست ہے اور اس کو لوگ جانتے ہیں, اس کی پبلسٹی ہوتی, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر آپ پبلسٹی کے لیے, شہرت کے لیے, دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں, ایون نماز, زکوٰۃ, روزہ, بہت ہی بنیادی عبادتیں جو ہوتی ہیں, نوافل وغیرہ جو ہوتی ہیں, اگر آپ یہ بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں ریاکاری سے بچنا چاہیے. ایک لفظ تھا یدع الیتیم, تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی یتیم ہو جاتا ہے, اس کا والد انتقال کر جاتے ہیں یا اس کے والدین انتقال کر جاتے ہیں, تو لوگ جو ہے اس کو دبا دیتے ہیں, اس کا حق جو ہوتا ہے وہ مار لیتے ہیں, یا جو اس کے باپ نے میراث چھوڑی ہوتی ہے وہ اس کو نہیں پہنچاتے, اس میں دخل اندازی کرتے ہیں. یا اگر یتیم کسی مدد کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے تو لوگ اس کی مدد نہیں کرتے ہیں, اس کو دھتکار دیتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے. ایک لفظ ہے الماعون, جو سب سے آخری لفظ ہے اس آیت کا. تو حضرت علی, ابن عمر, سعید بن جبیر, قتادہ, یہ لوگ فرماتے ہیں کہ یہ الماعون کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ, یعنی یہ وہی منافقین ہیں جو زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں. اور ابن عباس, ابن مسعود لوگ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم, فرماتے ہیں کہ یہ عام ضرورت کی چیزیں ہیں. جیسے آپ کسی محلے میں رہ رہے ہیں تو کسی پڑوسی کو ہانڈی کی ضرورت پڑ گئی, ڈول کی ضرورت پڑ گئی, کلہاڑی کی ضرورت پڑ گئی, ترازو, نمک وغیرہ کی, یا پانی اور آگ وغیرہ کی, یا ماچس وغیرہ کی, جو چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم جنرلی شیئر کرتے ہیں, تو یہ ایسی چیزیں ہیں الماعون سے مراد ہے. یہ منافقین جو ہوتے ہیں یہ ان چیزوں کو بھی شیئر نہیں کرتے, ان کو روک لیتے ہیں, ان میں بخل کرتے ہیں اور مدد کرنے سے ہر طریقے سے احتراز کرتے ہیں. یہ 2-3 باتیں تھیں جو بہت اہم تھی, جو میں نے ذکر کر دی. اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اپنی زندگی میں, ہم ان ساری چیزوں سے کیا کر رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہمیں جان لینی چاہیے کہ کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی مشن ہو, تو اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے. خاص طور سے نماز اور عبادات جو ہیں اس میں ہمیں غفلت سے پرہیز کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں, آپ کے پڑوس میں, آپ کے محلے میں, یا کہیں بھی آپ کے ارد گرد میں, آپ کی نالج میں ہو کوئی یتیم ہے, تو اس کی بھرپور مدد کرنی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ آپ کے اموال میں یتیموں کا حق ہوتا ہے, محروموں کا حق ہوتا ہے. یہ ان کا حق ہے کہ آپ کوئی ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہ ان کا حق ہے کہ آپ جو ہے ان کی مدد کریں. اسی طریقے سے کوئی بھی کام, کوئی بھی مشن آپ لے کر چلیں تو اس میں ریاکاری مقصود نہیں ہونی چاہیے, بلکہ بنیادی طور پر جو مقصود ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کے ذریعے اگر آپ کام کریں گے تو اس کام میں اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے اور لوگوں کی بھی مدد شامل ہوتی ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح کے بخل سے پرہیز کرنا چاہیے. خاص طور سے جو بنیادی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو گھروں میں, محلوں میں ہم ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں, اس میں کبھی بھی بخل نہیں کرنا چاہیے. یا آپ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دینی چاہیے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو. اور اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کا سامان, کسی کی ان بنیادی چیزوں میں سے کوئی سامان اگر آپ لیتے ہیں
تو آپ اس کو وقت پر واپس بھی کر دیں. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ بنیادی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مینشن کر دی ہیں. جی کل کے متعلق میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. کل کسی صاحب کا ایک سوال آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صاحبزادے ہیں. تو میں نے اس کا جو جواب دیا تھا وہ غلط جواب تھا. اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں ہیں. یعنی 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں جن کے نام اس طریقے سے تھے کہ قاسم، عبداللہ اور ابراہیم. اور عبداللہ ہی کو طاہر بھی کہتے تھے اور طیب بھی کہتے تھے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں اس میں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھیں. تو یہ چیزیں تھیں. اگر آج کے صورت میں کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی سہیل بھائی آپ چاہیں تو سب کو انمیوٹ کر دیں. تو کوئی انمیوٹ ہے سبھی لوگ انمیوٹ. اچھا 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 اوکے اوکے ابھی انمیوٹ ہے, ابھی کر سکتے وہ لوگ. جی جی ٹھیک. ناٹ انمیوٹ. ٹھیک 2 منٹ. ہاں ان کا انمیوٹ نہیں ہو رہا ہے. زہیب فہیم کو اچھا کوشچن ویٹ میں فہیم کو انمیوٹ کرا. خالی نام بتائیے تو میں انمیوٹ کرتا. زہیب کو بھی کرنا ہے. زہیب کو کوشچن ہے. 1-2 منٹ. مولانا میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, اور اس میں ابھی جیسے آپ نے بولا شو آف ریلیٹڈ, تو یہ آیت میں ہم کو بول رہے ہیں کہ ہمیں شو آف نہیں کرنا چاہیے, جو کہ بہت صحیح ہے. لیکن ابھی کیونکہ یہ ابھی پریزنٹ کے حالات اور آپ سیناریو میں دیکھیں گے, ابھی اسلامک طور پہ میں نہیں بول سکتا, لیکن ابھی ہماری پروفیشنل لائف میں ابھی ہوتا ہی ہے نا کہ شو آف بولو یا ویزیبلٹی بتانا بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. کہ اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو مجھے, آپ اس کو شو آف بول سکتے ہیں, ویزیبلٹی بولتے ہیں, کیونکہ سبھی لوگ کرتے ہیں اور اس سے میرے کام میں فرق پڑتا ہے. مطلب سپوز ابھی میں کچھ کر رہا ہوں اور میں اس کو بتاتا ہوں, تو اس سے میرے کام میں اور کیا بولتے ہیں پروگرس میں فرق پڑتا ہے, امپروومنٹ میں. ہاں, تاکہ میرا جو جس کو میں رپورٹ کر رہا ہوں اس کی نظر میں اچھا بن سکوں. ابھی میں اسلامک طور پہ تو نہیں بول رہا, کیونکہ ہم اس پروفیشن میں نہیں ہے, تو شاید ہمارا اتنا کیا بولتے ہیں اتنا ریلیشن نہیں آتا. بٹ اس مسئلے میں ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ابھی اگر مجھے میرے کام ریلیٹڈ چیز بتانی پڑے تاکہ مجھے ویزیبلٹی ملے, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ریاکاری میں نیت بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے کہا تھا کہ اگر نیت آپ کی جو ہے درست ہے اور آپ خلوص کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں, تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے زکوٰۃ اور صدقے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے. میں ایک مثال کے ذریعے بات بتاتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے دیجئے کہ دوسرے ہاتھ کو نہ, دائیں ہاتھ سے دیجئے تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے. یہ بہت ہی فیمس ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے, لوگوں کو اکسانے کے لیے آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دکھا کے زکوٰۃ دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی زکوٰۃ دینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اسلامک چیزیں ہوتی ہیں, بہت سی آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں, پروفیشنل سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹیلنٹ جب تک لوگوں کو بتائیں گے نہیں, تب تک لوگ آپ کے ٹیلنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور پھر آپ کو جاب بھی نہیں دیں گے. یہاں پر ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر اپنا جو حقیقی ٹیلنٹ ہے, جتنا آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے, وہ آپ کو شو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر نیت آپ کی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ شو کر کے آپ شہرت لینا چاہتے ہیں.
بلکہ یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور آپ جاب میں پروگریس کرتے ہوئے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے جو آپ کا پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کا ایڈورٹائز کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور جیسے اور ایک چیز اور اسی میں انکلوڈ کر دوں، جیسے کیا ہوتا ہے کہ کچھ اچھی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں پہنچانی چاہیے، جیسے کیا ہے بلغوا ولو انی آیا، جیسے کوئی آپ کا اسلامک میسج ہے، جیسے ابھی فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، جیسے یہ لیکچر ہے ابھی آپ نے سنا سمجھا، تو یہ ہے کہ آپ نے ایک بات جان لی، اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بات جان لی تو دوسرے کو بھی ایک بات آپ بتائیں تاکہ اس سامنے والے کو بھی سیکھنے کا موقع ملے، یہ بھی چیز اس میں۔ جی مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ یہ آیت کب ریویلڈ ہوئی تھی؟ کس دوران پہ یہ آیت ریویلڈ ہوئی تھی؟ اچھا، یہ وقت جو زمانہ، جیسے زمانہ ایک ہے، زمانے کے بارے میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکی آیت ہے، ٹھیک ہے، مکی سورہ ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے ہوئی، لیکن ایگزیکٹ کیا ڈیٹ ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ نہیں، ایگزیکٹ ڈیٹ کی بات نہیں کر رہا، مطلب کوئی حادثے پہ یہ ریویلڈ ہوئی تھی یا کوئی واقعہ ہوا تھا اس دوران یہ آیت ریویلڈ ہوئی تھی، ایسا کچھ؟ کیونکہ ہاں، ریزن کیا تھا؟ کیونکہ ایکٹ آف کائنڈنس والا جیسے سورہ مانا جاتا ہے، رائٹ؟ جی تو جی جی یہ کیا ریزن تھا کہ یہ ریویلڈ ہوئی تھی؟ کیونکہ جیسے آپ نے پریویسلی بھی بتایا تھا کہ جب آیتیں ریویلڈ ہوتی تھی جیسے، تو کوئی نہ کوئی ریزنز کے وقت ہی آیتیں نازل ہوتی تھی، رائٹ؟ جی تو جی 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 تو یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، ایسا کچھ، یا جو کس میں دوران میں؟ جی 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 جو میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ یہ منافقین کی نماز کے سلسلے میں، چونکہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو بظاہر مسلمان ہو کر جو ہے وہ اسلام کی بہت ساری باتیں جان کر اس کا غلط یوز کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کرتے تھے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جب آپ دیکھتے تھے کہ جو مسلمانوں کے گروہ میں ہیں یا جو ہے آپ مسلمانوں کے پاس لوگ ہیں، تو وہ جو ہے آتے تھے نماز پڑھنے لگتے تھے دیکھ کے کہ ہاں کہ مسلمان دیکھ نہیں رہے ہیں ایسا ویسا، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ کرنے، لیکن جب وہ الگ ہوتے تھے تو وہ اپنی حرکتیں وہی کرنے لگتے تھے کہ نماز سے احتراز کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں، جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا تھا چونکہ وہ اکیلے دینا ہوتا تھا تو نہیں دیتے تھے، تو اس طرح کی چیزیں ایک جنرل ہے، لیکن جو اسپیسیفک اس کا جو ہے ریزن ہے وہ اسپیسیفک ریزن مجھے ملا نہیں، میں نے جو ہے ایک دو تفسیر پڑھی تھی تو اس میں مجھے یہ ملا نہیں۔ جی شکریہ۔ اگر کچھ آپ کو ڈیٹیل کچھ ملتا ہے تو پلیز انشاءاللہ کل شیئر کیجیے تاکہ تھوڑا ان کو تھوڑا سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ کل کے اس میں۔ جی جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اگر اس کا کوئی اسپیسیفک ایونٹ اگر ملتا ہے تو ضرور میں شیئر کروں گا۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی کوشچن ہے تو پلیز۔ عبدال بھائی کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ اگر کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ بعد میں کر لیں گے، ادروائز جی ہاں انشاءاللہ کوئی کوشچن رہے گا تو بتا دیں گے اور کل کا وہ کوشچن کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ ضرور، ٹھیک ہے، پھر جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ وبحمدہ۔